رسالت کا اقرار کر لے وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، جو انکار کر دے وہ کافر ہے۔ اب جو رسول کی رسالت کے اقرار کرنے والوں کو کافر کہے اصل میں وہ خود کافر ہے۔ توجہ رہے۔ اچھا عجیب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے دو گواہوں کا ذکر کیا، ایک گواہ خود اللہ ہے، دوسرا گواہ جس کے پاس الکتاب کا علم ہے۔ نام کیوں نہیں بتایا؟ صفت بتا دی کہ وہ عالم ہے، الکتاب کا عالم ہے۔ اللہ نام بھی تو بتا سکتا تھا، اللہ تعالی نام بتا سکتا تھا کہ اس کا فلاں نام ہے، یہ دوسرا گواہ فلاں نام کا ہے، لیکن نام نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ کہ ہو سکتا ہے مستقبل میں اس نام کے اور نکالیں۔ توجہ ہے، اس نام کے جو نام میں قرآن میں بتا دوں، اس نام کے ہو سکتا ہے مستقبل میں اور نکالیں۔ اس لیے صفت کا تذکرہ کیا کہ یہ عالم ہے، الکتاب کا عالم ہے۔ اب توجہ چاہوں گا الکتاب ایک ہوتی ہے کتاب، توجہ کرنی ہے، ایک ہوتی ہے کتاب، ایک ہے الکتاب۔ جب کتاب ہے نکرہ، الف لام داخل ہوا، یہ الکتاب بن گئی معرفہ۔ توجہ ہے، الف لام کی ویسے تو بہت سی قسمیں ہیں، میں نے دو بیان کرنی ہیں۔ ایک ہے الف لام جنسی، الف لام جنس، اور ایک ہے الف لام تعریف، الف لام معرفہ۔ الف لام جنس کیا ہے اور الف لام معرفہ کیا ہے؟ بھئی الف لام جنس یہ ہے جو تمام جنس کو شامل ہو جائے، جتنی جنسیں ہیں کتابوں کی۔ مقصد کیا ہوا؟ توریت، انجیل، زبور، صحیفے، جتنے بھی صحیفے آسمان سے نازل ہوئے، اس کے بعد قرآن، ان سب کتابوں کا علم اس الکتاب میں آ جائے گا اگر ہم الف جنس مانیں، الف لام جنس مانیں، تو ان تمام کتابوں کا علم الکتاب میں آ جائے گا۔ توجہ ہے نا؟ اچھا اس کے بعد مولانا نے فرمایا، یہیں پہ ایک جملہ دینا چاہتا ہوں کہ کوفے کے شہر میں مولانا عبداللہ ابن عباس جو مسلمانوں کا بہت بڑا مفسر تھا، بہت بڑا مفسر، اس کو کوفے سے باہر لے آئے، ایک کنویں کے کنارے بٹھایا، اس نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا، مولا کچھ سبق کچھ درس دیجیے۔ مولا نے فرمایا اچھا آج ایسا کریں کہ میں تجھے بسم اللہ کی تفسیر سنا دوں، بسم اللہ کی تفسیر پڑھا دوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بیٹھ گیا، دو زانو ہو کے مولا نے تفسیر شروع کی۔ فجر کی آذان ملی، بھئی یہ عام آدمی نہیں تھا عبداللہ ابن عباس، یہ کوئی 5-10 سال کا بچہ نہیں تھا، یہ کوئی مدینے کی گلیوں میں کھیلنے والا لڑکا نہیں تھا، یہ کوفے کی مسجد میں مسلمانوں کو درس تفسیر دیتا تھا، درس حدیث دیتا تھا، درس فقہ دیتا تھا۔ لیکن جب مولا نے فرمایا میں تجھے بسم اللہ کی تفسیر پڑھوں، بھائی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تو بڑا عالم ہوں، میں تو درس تفسیر خود دیتا ہوں، مجھے کیا ضرورت
درس حدیث دیتا ہوں، درس فقہ دیتا ہوں، مجھے ابھی تک بسم اللہ کی تفسیر کا بھی پتہ نہیں چلا، بالکل بات نہیں کی، بیٹھ گیا، مولا نے تفسیر شروع کی، آذان فجر ہوئی، مولا نے فرمایا کاش یہ رات رک جاتی، کاش یہ رات رک جاتی اور میں علی تجھے بسم اللہ کی تفسیر پڑھاتا رہتا۔ اب اس نے عرض کیا مولا یہ بسم اللہ کی تفسیر اتنی لمبی ہے کہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی؟ مولا نے فرمایا بات سن، یہ جتنی کتابیں ہیں، یہ جتنی توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، آسمانی صحیفے ہیں، جتنی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں کا علم ہے قرآن میں، ان تمام کتابوں کا علم ہے قرآن میں، قرآن کا سارا علم ہے سورہ الحمد میں، سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا سارا علم ہے بسم اللہ میں، بسم اللہ کا سارا علم ہے بے میں، بے کا سارا علم ہے اس نقطے میں جو بے کے نیچے ہے، اور یہ جو بے والا نقطہ ہے وہ میں علی ہوں۔ اور یہ جو بے والا نقطہ ہے اب یہ تھا الف لام جن، اب آ گیا الف لام معرفہ۔ بھائی کتاب کوئی کتاب ہو سکتی ہے، مثلا بیت کوئی گھر ہو سکتا ہے، کوئی خاص گھر کا ذکر نہیں ہونا، غلام کوئی غلام، لیکن جب کہیں گے الغلام تو یہ خاص ہو جائے گا، البیت یہ خاص ہو جائے گا۔ اب الکتاب ہے، یہ الف لام معرفہ بنے تو یہ خاص ہو جائے گی قرآن کے ساتھ، توجہ ہے۔ اب قرآن ہے ناسخ، ابھی پتہ چل جائے گا آپ کو، قرآن ہے ناسخ، پچھلی جتنی کتابیں تھیں وہ ہے منسوخ۔ ناسخ کیا ہوتا ہے، منسوخ کیا ہوتا ہے؟ ہماری حکومت کے پاس ایک آرڈر موجود ہے، کل اس کی جگہ پہ ایک نیا آرڈر آ جاتا ہے، یہ پہلے والا منسوخ ہو گیا، اب دوسرا آرڈر آیا، یہ ہے ناسخ، لیکن فرق ہے، قرآن ہے ناسخ، پچھلی کتابیں ہیں منسوخ۔ بالکل ایک مختصر سی تعریف جو بچوں کو بھی سمجھ آ جائے، بھائی ناسخ اسے کہتے ہیں کہ جس میں منسوخ والے تمام مسائل موجود ہوں، ناسخ اسے کہتے ہیں جس میں منسوخ والے تمام مسائل موجود ہوں اور نئے مسائل جو منسوخ میں موجود نہیں تھے وہ بھی موجود ہوں، وہ مسائل بھی موجود ہوں۔ اب قرآن ہے ناسخ، باقی کتابیں ہیں منسوخ، اب ایک گواہ ہے اللہ، دوسرا گواہ ہے الکتاب کا عالم، ایک گواہ ہے علیم، تو دوسرا گواہ وہ ہونا چاہیے جو علیم تو نہ ہو لیکن یہ بتا سکے کہ معراج کی رات رسول گئے تھے آسمان پر، جب رسول واپس ہے تو یہ گواہ دوسرا جو الکتاب کا عالم ہے رسول سے مخاطب ہو کے عرض کرے یا رسول اللہ معراج کے واقعات آپ سنیں گے یا میں سناؤں؟ معراج کے واقعات آپ سنائیں گے یا میں سناؤں؟ نہیں، ابھی آپ نہیں سمجھے۔ دیکھیں بھائی، میرا یا کسی صاحب کا کسی عدالت میں مقدمہ چل رہا ہو، مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی، کسی عدالت میں مقدمہ چل رہا ہو، مجھے دو گواہوں کی قبلہ ضرورت پڑے، دیکھیں معیار کی بات کر رہا ہوں، ایک گواہ میں لے جاؤں صدر مملکت جنرل پرویز مشرف کو،
دوسرا گواہ لے جاؤں کسی سکول کا چپراسی، توجہ رہے، جج کہے گا گواہوں کا معیار ایک جیسا نہیں ہے. بھائی مجھے چاہیے یہ تھا کہ اگر ایک گواہ صدر مملکت ہے تو دوسرا گواہ میں وزیر اعظم کو تو لے جاتا. دیکھیں اب ایک گواہ ہے اللہ، توجہ رہے، رسالت کا، رسول کی رسالت کا ایک گواہ ہے اللہ، دوسرا اللہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. لیکن دوسرا گواہ کم از کم اتنا تو ہو جو سو کر بستر پہ سو کر اس خدا کی مرضیاں خرید لے. دوسرا گواہ وہ تو ہو جو سو کر بستر پہ سو کر ایک رات سو کر خدا کی مرضیاں خرید لے. بھائی دیکھیں لوگ خدا کی رضا حاصل کرتے ہیں جاگ کر، جملے لوگ خدا کی رضا حاصل کرتے ہیں جاگ کر، علی نے مرضیاں خریدی سو کر. کیسے خریدی کہ اس سونے والے کا سونا خدا کو پسند آ گیا تھا. توجہ رہے، اس سونے والے کا سونا خدا کو پسند آ گیا تھا. جبریل کو بھیجا، جاؤ اس سونے والے سے پوچھو سونا بیچنا ہے. اہل معرفت کے لیے جملہ، یہ سونا بیچنا ہے. جبریل آیا، یعنی اللہ فرماتا ہے یہ سونا بیچنا ہے. مولا نے فرمایا جبریل یہ لینا کس نے ہے، خریدار کون ہے؟ جبریل نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا مالک ہے، خالق ہے، پروردگار عالم ہے. اب مولا نے فرمایا کیا دے گا، کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا جو تم مانگے گا وہ دوں گا. تیرے سونے کی قیمت تیری زبان پہ جو مانگ لے. اب مولا نے جبریل سے فرمایا جبریل جا اللہ سے کہہ دے اگر سونا خریدنا ہے تو جو تیری مرضی ہے وہ دے دے. جو تیری مرضی ہے وہ دے دے، مجھے وہ کافی ہے. تو یہ ہے مرضیاں لینے کا طریقہ. ہمیں تو طریقہ آیا ہی نہیں. رضا حاصل اس طرح کی جاتی ہے کہ اگر سو کے بستر پہ سو کے رسالت کو بچا کے، بستر پہ سوئے رسالت بچی، خدا کی مرضیاں خرید لی. ادھر میدان میں رسول نے فرما دیا یا علی تیری ایک ضربت، یا علی تیری ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. یہ ہے گواہ. اگر ابھی نہیں سمجھے تو اب ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں. بھائی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. توجہ رہے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. کون سے پہاڑ؟ جو طوفانوں کو بالکل دیکھتے ہی نہیں، طوفانوں کی پرواہ نہیں کرتے. زلزلہ آئے تو یہ روک دیں. یہ پہاڑ اللہ نے بنا ہی اس لیے کہ زمین کو ہچکولے نہ کھانے دیں. بھائی اتنے کمزور ہو گئے کہ اگر قرآن نازل ہو تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. توجہ رہے، اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن اس قرآن کو نبی کے دل نے برداشت کر لیا. اب اس چیز کو جس کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے نبی کا دل برداشت کر لے، اس کا دماغ کیسا ہوگا؟
काबा है पत्थरों का बना हुआ। अल्लाह ने फरमाया अगर मैं पहाड़ों पे कुरान को नाजिल कर देता तो ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। तो नतीजा क्या निकला? हमें नतीजा क्या मिला? मकसद क्या हुआ? मतलब क्या निकला कि अगर सामेत कुरान, तवज्जो रहे, अगर सामेत कुरान पहाड़ों पे नाजिल हो तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। नाते के कुरान काबा की तरफ आ जाए तो दीवारें काबा छापा जाए। अगर सामने कुरान पहाड़ों पे नाजिल हो तो पहाड़ पत्थर के हैं, रेजा रेजा हो जाए। नाते के कुरान काबा की तरफ आ जाए तो काबा भी पत्थर का रेजा। लोग कहते हैं ना कि हमें ताज्जुब है ये दीवारें काबा फटी क्यों। और सुनो, मैं कहता हूं मुझे ताज्जुब है कि ये रेजा रेजा क्यों ना हो गया। ये रेजा रेजा क्यों ना हो गया। और जनाब अबू तालिब की शान में एक जुमला कहूंगा। जो लोग कहते हैं कि ये एक इत्तेफाक था, ये एक इत्तेफाक था कि दीवारें काबा फट गई। जनाब फातिमा बिन्ते असद मौला पैदा हुए, ये इत्तेफाक था। शायद सब लोग कहते हैं ना ये इत्तेफाक था। मैं कहता हूं इस काबे की 8 चाबियां तुम्हारे पास हैं, चाबियां तुम्हारे पास हैं, सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। आज किसी मुसलमान औरत को भेजो काबा में, दरवाजा खोल के भेज दो, वो जाके बच्चे को वहां जन्म दे, तो मैं देखता हूं कि तुम्हारे कंट्रोल में ये काबा रहता कैसे है। भाई क्यों नहीं भेजते? मुसलमान है, औरत मुसलमान हो। जवाब क्या देंगे? इसलिए नहीं भेजते कि सारे मुसलमान खड़े हो जाएंगे कि ये अल्लाह का घर है, तुमने इसकी तौहीन की। तो अब मुझे बताओ कि ये सारे मुसलमान आम इंसान हैं, एक मुसलमान के बच्चे की विलादत आज भी काबा के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो अल्लाह एक काफिर के बच्चे की विलादत काबा के अंदर कैसे बर्दाश्त कर रहा था। समझो रहे, वो अल्लाह है, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। अब देखें आलम कुरान कौन है। अब नबी पाक है, काबा के अंदर तशरीफ लाए, हाथों पे मौला को उठाया, उठा के फरमाया जाहिद कुछ सुनो, तवज्जो रहे, कुछ पढ़ो तो मुझे तारीख में कहीं दिखा दो कि अली ने ये कहा हो कि मैं कैसे पढ़ूं, मैं कैसे पढ़ूं। बल्कि पढ़ना शुरू किया कि कद अफ़लहल मोमिनून, मेरे आने से मोमिन फलाह पा गए। मेरे आने से ये मोमिन फलाह पा गए। लेकिन देखो कि किसने फलाह पाई और कौन खाली हाथ रह गया। मक्के में मरूसी बीमारियों की वबा फैल गई। नफ्सियाती जुमले कहूंगा, तवज्जो आपने करनी है। एक हकीम ने दवाखाना खोल लिया, एक हकीम ने दवाखाना खोल लिया। दरवाजे पे लिखा हुआ है या अली। दवाखाने के मेन गेट पे लिखा हुआ है या अली, अंदर लिखा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब जनाब मरीज आते हैं, ये हकीम
نبض دیکھتا ہے، بیماری بتا دیتا ہے، ہاں تجھے شک کی بیماری ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مریض آیا، نبض دیکھی، تمہیں نفاق کی بیماری ہے، پڑھو علی ولی اللہ۔ لوگوں نے دیکھا حکیم کی شہرت کو کہ لوگ اس در پہ جا رہے ہیں، صحت یاب ہو رہے ہیں، یہ حکیم کے خلاف ہو گئے۔ حکیم نے اس شہر کو چھوڑا، الوداع کہا، مدینے میں آ کے دواخانہ کھولا، لیکن اس شہر میں جن جن مریضوں کی نبضیں دیکھی تھی، ابھی نسخے نہیں دیے تھے، وہاں پہ اپنے نیب کو چھوڑا۔ توجہ رکھنی ہے، اپنے نیب کو چھوڑا کہ کل نبضیں دیکھ کر یہ پوڑیاں دے دینا، نبضیں دیکھ کر یہ پوڑیاں دے دینا۔ خود مدینے چلے گئے، نیب مکے میں رہ گیا۔ نیب نے صبح کو مریضوں کی نبضیں دیکھی، نبض کے مطابق اس کو نسخے دیتے گئے۔ آپ بھی پیچھے پیچھے مدینے میں دواخانے کی شہرت مزید زیادہ ہوئی اور زیادہ ہوئی۔ مریض آتے ہیں، حکیم نبض دیکھتا ہے، توجہ ہے شاہ صاحب، حکیم نبض دیکھتا ہے، نسخہ دیتا ہے، مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب اس حکیم کو چھوڑنے کے لیے نیب ساتھ دیا، حکیم کو چھوڑنے کے لیے نیب ساتھ دیا۔ پیچھے مریضوں نے دیکھا کہ حکیم کی کرسی خالی ہے، نفسیاتی جملے ہیں۔ پیچھے مریضوں نے دیکھا کہ حکیم کی کرسی خالی ہے، ان نے آپس میں میٹنگ کی، ووٹ ڈالے، ایک 40 سال کے دائمی مریض کو حکیم بنا دیا۔ جملوں پہ توجہ، ایک 40 سال کے دائمی مریض کو حکیم بنا دیا۔ نقلی حکیم کے پاس اصلی مریض آنے لگے، نقلی حکیم کے پاس اصلی مریض آنے لگے۔ یہ بھی نبض دیکھتا ہے، کسی کو شوگر ہے تو اسے نسخہ دیتا ہے کہ چینی کھاؤ، بلڈ پریشر ہے تو یہ کہتا ہے نمک کھا لو۔ اب کچھ مریض ہے کہ اس کے ذہن میں ان کی بیماری ہی نہ آئی، ان کی بیماری ہی نہ آئی، جلدی سے نکلا پیچھے کھڑکی کی طرف سے، وہاں آیا جہاں اصلی حکیم اپنی جڑی بوٹیوں کی گولی کر رہا تھا۔ اصلی حکیم اپنی جڑی بوٹیوں کی گولی میں مصروف تھا۔ یہ آ کے کہنے لگا، حکیم صاحب آپ اصلی حکیم ہیں، میں تو ویسے بن گیا، مجھے تو ان نے بنا دیا، لیکن مشکل پڑ گئی ہے، بیماری سمجھ میں نہیں آتی، مجھے بتائیں ورنہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، مجھے بتائیں ورنہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ اب اصلی حکیم نے اس کو سب کچھ بتا دیا، یہ واپس آیا، راستے میں سب کچھ بھلا دیا۔ اصلی حکیم نے بتایا، راستے میں اس نے سب کچھ بھلا دیا۔ مریضوں کے پاس آیا، مریضوں نے نسخہ پوچھا، اس کو تو بھول گیا تھا، اب اس کا بی پی ہائی ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، ادھر ہی مر گیا۔ اب دوسرے ڈسپینسر نے دیکھا کہ سیٹ خالی ہو گئی، خود بیٹھ گیا۔ اب پھر اصلی مریض آ گئے، ان نے پوچھا کہ اگر تو اس
اصلی حکیم کا اصلی جانشین ہے تو ہمیں بتا، ہمیں کچھ سوالات ہیں، یہ سوالات بتا، ہم تجھے اصلی حکیم مان لیں گے، اگر نہ بتائے گا تو تیرے اصلی حکیم کو بھی نہیں مانیں گے اور تجھے بھی جانشین نہیں مانیں گے۔ اس نے کہا کرو سوال، بڑے جو روب والا تھا نا، یہ روب والا تھا، اس نے کہا سوال کرو۔ انہوں نے کہا بتا یہ آسمان کا تالا کیا ہے؟ توجہ رہے، یہ آسمان کا تالا کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا جواب دوں گا، تم دوسرا سوال کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے ہمارے پہلے سوال کا جواب دے، پھر دوسرا سوال کریں گے، اس کا جواب دیں گے۔ یہ بڑا عقل مند تھا نا، اس نے کہا بات سنو، تم سارے سوال کرو، ایک جواب دوں گا مختصر مگر جامع، مختصر ہوگا مگر تمہارے سارے سوالوں کا جواب آ جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آسمان کا تالا کیا ہے؟ انہوں نے دوسرا سوال کیا اس تالے کی چابی کیا ہے؟ اس تالے کی چابی کیا ہے؟ انہوں نے تیسرا سوال کیا جناب یہ بتائیں وہ کون سی قبر ہے جس نے اپنے مدفون کو 7 سمندروں کی سیر کرے؟ اس نے کہا سوال کرو۔ انہوں نے آپ ایک عجیب سا سوال کیا، انہوں نے کہا جناب یہ بتائیں حکیم صاحب کہ یہ مینڈک جو آوازیں نکالتا ہے یہ کیا کہتا ہے؟ اچھا اب اگلا سوال اس سے بھی عجیب، انہوں نے کہا یہ گدھا ہلتا ہے یہ کیا کہتا ہے؟ توجہ رہے، انہوں نے آخری سوال کیا جناب یہ بتاؤ یہ کبوتر جو آوازیں نکالتا ہے یہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا غصے میں آ کے بات سنو یہودیو، یہ گدھے والے یہ مینڈک والے سوال تم رسول کے جانشین سے کرتے ہو، بے وقوفو، یہ تمہارے سوالی فضول ہے، اور تم نے دربار میں آ کے خلیفہ وقت کی توہین کی ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ میں تجھے سزا دیتا، لیکن یہ میری شان کے خلاف ہے، تمہیں معاف کرتا ہوں لیکن جلدی سے نکل جاؤ، جلدی سے نکل جاؤ۔ اب ان نے وہ جملہ کہا کہ تم سچا نہیں ہے، اور نعوذ باللہ جس کا تو جانشین ہے وہ بھی صحیح نہیں تھا۔ یہ بات جناب سلیمان نے سنی، جلدی سے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہودیو بکو مت، بات سنو، یہ اصلی جانشین نہیں ہے اور میرے ساتھ چلو، میں تمہیں رسول کے اصلی جانشین کے پاس لے چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے، دھوکہ ہوا ہے، ہم نہیں جائیں گے، ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ سلیمان نے کہا میری بات مان لو، تم چلو، خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دے گا وہ، تمہاری مشکل کو حل کر کے بھیجے گا۔ انہوں نے کہا سلیمان بات یہ ہے تیری سفید داڑھی ہے، اس کا احترام کرتے ہوئے کہ تو سچ بول رہا ہے ہم چلتے ہیں، چل۔ سلیمان آگے آگے، یہ یہودی پیچھے پیچھے،